عمدہ ہے، تم کھاتے پیتے نظر آتے ہو، تمہارا جسم ان کی نسبت تر و تازہ نظر آتا، مگر یہ اللہ جانتا کہ ان کے میرے دربار میں حاضر ہونے سے مجھ پر جو حیبت طاری ہوتی تھی وہ تمہارے اندر آنے سے حیبت طاری نہیں ہوتی۔ یہ فرق میں نہیں سمجھتا کیوں ہو گیا۔ اس وقت ایسا روب حق حیبت حق قصدی از خلق نے، رومی کہتے ہیں اللہ کے بندے کا روب جو ہوتا وہ مخلوق کا روب تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کا روب ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا۔ تو 40 سال تک پھر اس سے خراج نہیں لے سکے، انکاری ہو گیا کہ جاؤ میرا بگاڑنا جو بگاڑو۔ تو قوت کا اصل سرچشمہ ایمان تھا، ایمان قرآن پیدا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں آتا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ مکہ معظمہ کا گورنر شہر سے بہت دور باہر جنگل میں آپ سے ملا، تو آپ نے کہا کہ تم نے مکہ معظمہ کس کے حوالے کیا، کس کو قائم مقام کر کے آئے؟ اس نے غلام آزاد کا نام لیا، جو غلام آزاد ہوا تھا نا اس کا نام لیا کہ میں نے ابن ابزہ کو وہاں گورنر مقرر کیا۔ تو آپ نے فرمایا مکہ اور وہاں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور قریش کے سردار، اور آپ نے ایک غلام کو وہاں بنا دیا۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ قرآن قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، وہ قرآن سب سے زیادہ جانتا اور وراثت کے مسائل سے واقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اسی قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر دے گا، دوسرے پست ہو جائیں، نیچے ہو جائیں۔ یعنی یہ دنیا میں ایک میزان تھی جس پر لوگ تولے جاتے تھے کہ ترقی وہ پائے گا جو قرآن پر عمل کرے گا۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں تم جو یہ علاج سوچتے رہتے ہو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ساری تدبیریں جو ہیں بیکار جاتی ہیں، سرمایہ برباد ہوتا، نتیجے الٹ نکلتے ہیں کہ لوگ زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مسلمان کا علاج جو ہے یہ ان چیزوں میں نہیں کہ دولت ہو اور اسکول اور کالج؟ تو فرماتے ہیں خار از مہجوری یہ قرآن چھوڑ، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل ہو گیا۔ اصلی بات جو ہوتا یہ ہے شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی، مگر تمہاری زبانوں پر ہر وقت تقدیر کا گلہ رہتا ہے کہ نہیں ہماری قسمت میں تھا، اللہ کو یوں ہی منظور تھا، اللہ کو نہیں منظور تھا ایسا، اللہ نہیں ظالم، تم نے ایسا کیا، قرآن کو چھوڑا، نتیجہ یہی نکلا، یہ گر گیا، پھر اٹھ نہیں سکے۔ اور وہاں کئی ساتھی جو ہے نا ذرا مادہ پرست ذہن ہے نا، پھر بھی یہی سوچتے ہیں نہیں مسلمانوں کے پاس اگر دولت آ جائے، یہ دولت آ گئی تو خرابیاں بھی آئیں گی۔ آپ لوگ دیکھیں جب دولت نہیں تھی مسلمان ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتوحات بہت بڑھ گئیں، دولت مدینہ میں ڈھیر ہے، اس کے لگ گئے، لوگوں کے مکان اچھے ہو گئے، فساد ہی فساد، قتل و غارت، امیر المومنین بھی قتل، آپس میں فساد۔ یہ دولت کوئی خیر و برکت والی چیز نہیں، بہت کم لوگ ہیں جس کو پا کر نیک رہتے ہیں۔ وہ داؤد اور سلیمان تھے علیہ السلام جو حکومت کے باوجود اواب رہے، ورنہ بگڑ جاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر نظم لکھی ہے کہ اگرچہ زر بھی جہاں ہے میں ہے قاضی الحاجات، میں مانتا ہوں کہ دولت سے بھی بہت کام ہوتا، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، اے مسلم پتہ تجھے تو ادھر ادھر بھاگا پھرتا کہ یوں کر لیں یوں کریں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ دولت نہیں رہی، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ کوئی دولت سے کچھ نہیں بنا، درویشوں اور فقیروں نے یہ سارے کام کیے جن کے اندر ایمان تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس قرآن کو تم ایک کتاب نہ سمجھو کہ معلومات کے لیے مطالعہ کر لیں گے، اس میں سے کچھ واقعات یاد کر لیں گے، جیسا بدقسمتی سے ہو گیا۔ یہ انقلاب کی کتاب نہیں رہی کہ ہر شخص پڑھنا شروع کرے، پہلی آیت پڑھے رک جائے کہ جو اللہ نے کہا ہے میرے اندر ہے، میں اس طرح کا بن گیا ہوں، اور نہیں اگلی آیت کیوں پڑھوں؟ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول کریم علیہ السلام سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، نہ آپ پڑھاتے تھے آگے نہ ہم پڑھتے تھے، پہلے دیکھتے تھے کہ جن چیزوں سے روکا چھوڑ دیں، جن کا حکم دیا وہ کرنا شروع کرتے، بدلتے جاتے تھے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ پھر وہ مرحلہ آتا تھا جب کہا جاتا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، پڑھنے والا نہیں رہتا تھا، خود قرآن بن، اس کی گفتار، کردار، کمانا، کھانا، ہر چیز سانچے میں ڈال جاتی، سچ مچ قرآن ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے حضور کی سیرت پر ایک فصل میں یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ فدا حبیب امیر، فرماتے ہیں حضور کی اصل کامیابی نہیں
کہ حضور نے قرآن جیسی کتاب دی۔ اصل کام یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن بن چکے تھے، قرآن مجید کے سانچے میں ڈال کے۔ اب ہمارا قرآن کیا محفل قرات ہو رہی، بلا رہے ہیں، قاری آ رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا، جاتے وہ موسیقی والا جو ہے چسکا اس طرح پورا کر لیں کہ چلو مزہ بدلنے کے لیے آج سنیما ہال نہیں جاتے، وہاں آئیں گے قاری یہاں کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، سر ہلائیں گے، سنیں۔ بھئی یہ قرآن اللہ تو فرماتا پہاڑ لرز جاتے تھے، آنکھیں زبان سے آنسو بہتے، دل کانپتے تھے، لرز جاتے تھے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں لکھا ایک جگہ کہ احمد بن نصر نے جب قبضہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی دربار لگا، قاری سے کہا قرآن تلاوت کر، نیشا پور پر قبضہ کیا۔ اب قاری نے نا سورہ زمر تھی شاید وہ شروع کری، اور اس میں جب یہ بات آئی کہ اللہ اس دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، تم جھوٹے بادشاہ بنے پھرتے تھے، کس کا اقتدار ہے آج؟ للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بولے گا، آواز آئے گی صرف اللہ کی بادشاہی ہے جو تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، غالب ہے۔ یہ اثر ہوا کہ احمد نے اسی وقت تاج سر سے اتارا، تخت پر رکھا، زمین پر گر گیا اور سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہ بادشاہی تیری، کسی کی بادشاہی نہیں۔ قرآن کا یہ اثر ہوتا تھا کہ لرز جاتے تھے بڑے بڑے ظالم حکمران، اب کچھ نہیں، ایک صرف نا مزے لینے کے لیے رہ گئی بھائی، اتنے لوگ حافظ بن گئے اور ایسی جعلی اور جھوٹی روایتیں بنا لیں کہ کسی آدمی نے قرآن مجید اگر حفظ کر لیا تو اس کے خاندان میں سے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہوگی اس کی سوارت سے بخشے جائیں۔ اب کئی لوگ حرام کماتے ہیں، بڑے بڑے وہ امیر ہیں، فیشن کے طور پر ایک آدھ بچے کو قرآن حفظ کر کہ 10 بخشوا لے گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ قرآن بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا کہ میں تو اعلان کرتا تھا کہ جو تم کرو گے وہ تمہارے سامنے آئے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوسرے کی جگہ پکڑا نہیں جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو مدد نہیں ملے گی۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیا، مجھ سے یہ چیزیں نکال لیں کہ وہاں ہم بخشوا لیں گے، آپ نہیں، کوئی نہیں بخشوائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہو ایسی کتاب جو قدم قدم پر عملی طور پر بھی تمہیں بتاتی ہے یہ کام کرنا، یہ نہیں، رہنما کتاب، پھر بصیرت کو افروز کرتی ہے، روشن دماغ کو دلائل دے کر مطمئن کر رہی ہے کہ جو بات کہی جا رہی حق، اور جتنے اعتراض اٹھتے ہیں، سوال قیامت تک دو اٹھائے، اب لوگ کرتے ہیں جی یہ اعتراض کر رہے ہیں یہودی عیسائی وغیرہ، کوئی اعتراض نہ آئے۔ آپ دیکھیں یہ منکرین حدیث ہیں یا منکرین قرآن ہیں، کوئی اعتراض انہیں نیا نہیں سوچتا۔ مسلمان علماء علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحم کرے، ابن حجر جیسے لوگ ہیں، انہوں نے سارے سوال پہ خود اٹھائے، وہاں سے ہی چوری کر لیتے اور جو جواب دیے ہیں چھپا لیتے، ورنہ مسلمان علماء اللہ کی مہربانی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جو ان کے ذہن میں بھی ابھی سوال نہیں ہے وہ بھی انہوں نے پیدا کیا کہ اگر کوئی کافر یہ کہے کیا جواب ہے اس کا، ہر شے جو ہے اللہ کے فضل سے، تو فرمایا والفرقان، یہاں کوئی مغالطہ نہیں دے سکتا، 2 نمبر مال نہیں بک سکتا، ہر چیز الگ الگ کر دی گئی۔ تو ان دنوں اس مہینے میں روزے رکھو۔ اب اس مہینے کو روزے کے لیے چھانٹا گیا، مہینے تو سارے ٹھیک تھے، اللہ جو مہینہ چاہتا اللہ تعالیٰ اس میں حکم دیتا، نہیں رمضان چھانٹا کہ قرآن اترنا شروع ہوا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن اس لیے آیا کہ اس پر عمل کرنا، اور عمل کے لیے جس شے سے سب سے زیادہ مقابلہ انسان کا ہوگا وہ اس کے اندر خواہشات ہیں۔ ایک دشمن تو اندر چھپا ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نیک بندے اعلان کرتے گئے، آدھا آدھائے کا نفسوں کا اللہ جبائنا جمدائے کا، تیرا سب سے بڑا دشمن جو باہر نہیں اندر ہے وہ تیرے 2 پہلوؤں کے اندر جو تیرا نفس ہے، میں وہ تنگ کرتی، اتنا پریشر ہے، اور آدمی باہر کے لوگوں کا شاید مقابلہ کرے اس کا نہیں کرتا، جب یہ خواہش کو سامنے لاتا ہے اتنی زور بر ہوتی ہے وہ خواہش، آنکھوں پر پٹی بن، کوئی عورت اچھی نظر آ گئی، کہیں کروڑوں روپے کا نفع حرام ملتا نظر آیا، اندھا ہو جاتا۔ تو اندر دشمن چھپا ہوا، باہر کے دشمن کے مقابلے سخت۔ امام ابن قیم کی پوری کتاب ہے اس پر، اعلام الورا فی ذم الہوا، کہ یہ خواہش نفس۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جنت کا کیا ذکر کرتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اس سے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا، اس لیے میری یہ جو خواہشیں ہیں، میری یہ آرزویں، میرے اندر جو یہ ابال آتے ہیں،
میں نہیں اس کو پورا کروں. نہا نفسان، اپنے آپ کو روک دیا کہ خواہش نفس کو پورا نہیں کرنا، وہ کامیاب ہوگا. اور جس نے اما منطقہ سرکش ہو گیا اور بس جو جی میں آیا کرتا رہا، ایک نفس خواہش شیطان بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مقابلہ میں بہت بریک مضبوط ہونی چاہیے. یہ گاڑی جو ہے نا یہ کہیں کھڈ میں نہ گر جائے، اس لیے یہ بریک کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ گاڑی کو دوڑانے کے لیے بھی کچھ پرزے ہونے چاہیے. بالکل یہ خواہشیں جو ہے نا کوئی کہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کی، نہیں. اگر خواہشات نہ ہوتی، جیسے بدھ کہتا ہے خواہشات فنا کر دو، بھائی خواہشات فنا ہوگی موت. آپ کسی چیز کو چاہتے ہی نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرے، سب تباہ ہو جائے. انسان تخلیق مقاصد سے زندہ ہے. ایک مقام سامنے آ گیا، میں یہ کتاب اس پر تحقیق کروں گا. کسی نے کہا یہ میں کارخانہ یا تعمیر، کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے جس کے لیے دوڑ دھوپ کر. یہ بری نہیں، یہ وہ سٹیم ہے جو انجن کو دوڑاتی ہے، مگر ساتھ بریک ہونی چاہیے. بریک پر نہ آدمی کی گرفت ہونی چاہیے، کہیں گاڑی بے قابو نہ ہو. اس لیے ایک بریک، ایک تو آپ دیکھیں نا عقل کے لیے جتنے عربی زبان کے الفاظ ہیں سب روکنے کے معنی دیتے، روکنے والی بریک. عقل کا معنی خود باندھنا. اسی لیے جانور جس کو باندھ کر لوگ کھڑا کر لیتے تھے، دور سے نشانے لگاتے، معقولہ اس کو کہتے ہیں باندھا ہوا. پیر مارتے ہو بیچارے مر جاتے، اس کو حضور نے حرام قرار دیا. اور اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے رسی، اس کو اقال کہتے. اور ان اونٹوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے، یہ بیر موقلہ، ایسے اونٹ جن کے گھٹنے باندھے ہوئے، ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے. پھر اللہ نے ہجر کا لذی ہجر